علاقے ہیں اور دو غربت کے دو علاقے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان علاقوں کو ابھی منصفانہ پاکستانی سیاست کے ہنگامہ خیز منظرنامے میں جہاں لیڈران کا عروج اور زوال ہوتا ہے، اقتدار کے گلیاروں میں ایک نام آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا بھی ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پاکستان بایوگرافی میں خوش آمدید، جہاں ہم سیاسی بیانیے کو تشکیل دینے والی بااثر شخصیات کی زندگیوں اور کیریئر کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسی ہی شخصیت زیر موضوع ہے جو ایک تجربہ کار سیاستدان ہے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ان کا نام لکھا گیا ہے۔ وہ نام آفتاب خان شیرپاؤ کا ہے۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن رہنے کے بعد مرکز میں بائیں بازو کی پشتون قوم پرستی قومی وطن پارٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں۔ وہ نومبر 2002 سے مئی 2018 تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ شیرپاؤ اس سے قبل پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس ذمہ داری سے قبل وہ وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی، وزیر امور کشمیر اور شمالی علاقہ جات اور ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر اور بین الصوبائی روابط کے وزیر تھے۔ شیرپاؤ صوبہ خیبر پختونخوا کی 14ویں اور 18ویں وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین، آئندہ چند منٹوں میں ہم آفتاب شیرپاؤ کی ابتدائی ذاتی زندگی، تعلیم اور سیاسی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ آفتاب خان شیرپاؤ 20 اگست 1944 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لارنس کالج مری اور ایڈورڈز کالج پشاور سے حاصل کی۔ بعد از انہوں نے 1964 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 34ویں لانگ کورس کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ 1965 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی، جہاں وہ 12 سال تک سروس میں رہے، جس کے دوران وہ میجر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ فوج میں رہتے ہوئے انہوں نے 1965 کی بھارت پاکستان جنگ اور 1971 کی بھارت پاکستان جنگ میں حصہ بھی لیا۔ وہ حیات شیرپاؤ کے بھائی ہیں اور ان کی سیاست میں آنے کی وجہ بھی ان کے بھائی حیات شیرپاؤ ہی تھے۔ آفتاب شیرپاؤ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1975 میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے مشورے پر پاکستان آرمی سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا، جب ان کے بڑے بھائی حیات شیرپاؤ پشاور میں ایک بم دھماکے میں مارے گئے تھے، اور وہ پہلی بار 1977 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نشست پر پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے، اور انہوں نے 1985 کے پاکستانی عام انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے بعد وہ 1988 کے پاکستانی عام انتخابات میں دوبارہ قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے، اور پھر وہ 1988 میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور 2 دسمبر 1988 سے 8 اگست 1990 تک اس عہدے پر رہے، اور پھر 1990 کے بعد وہ 1990 کے پاکستانی انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے۔ اس کے بعد وہ 1993 کے پاکستانی عام انتخابات کے بعد 1994 میں دوبارہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جس میں انہوں نے مزدور کسان پارٹی کے افضل خاموش کو 56 ووٹوں کے معمولی فرق سے شکست دی، اور وہ 1993 سے 1997 تک خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہے۔ اس کے علاوہ وہ 1997 سے 1999 تک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین اور 1997 سے 1999 تک خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی رہے۔ لیکن بعد میں 1999 میں ان کے بے نظیر بھٹو کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ بتایا گیا کہ شیرپاؤ اور بے نظیر بھٹو کے درمیان اختلافات 1997 کی پاکستانی عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی شکست کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کو شبہ تھا کہ شیرپاؤ نے ان کی حکومت کی برطرفی میں کردار ادا کیا ہے، لیکن شیرپاؤ نے ان دعووں کی تردید کر دی تھی، اور 1999 کی پاکستانی بغاوت کے بعد وہ کرپشن کے متعدد مقدمات کی وجہ سے برطانیہ میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر گئے تھے،
اور پھر 2002 کے پاکستانی عام انتخابات کے لیے پاکستان واپس آئے پر انہیں بدعنوانی کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ دوبارہ 2002 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ کا اپنا ایک دھڑا بنایا اور 2002 کے آخر میں اپنے ہی دھڑے پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے۔ وہ پاکستانی عام انتخابات 2002 میں دوبارہ قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اور پھر نومبر 2002 میں انہیں وفاقی کابینہ میں بین الصوبائی رابطہ کے وزیر کے اضافی قلم دان کے ساتھ وزیر برائے پانی و بجلی مقرر کیا گیا۔ دسمبر 2002 میں شیرپاؤ کو امور کشمیر اور شمالی علاقہ جات اور سرحدی علاقے کی ریاست کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور 2004 میں انہیں وفاقی کابینہ میں وزیر داخلہ مقرر کر دیا گیا۔ اور پھر آتے ہیں 2008 کی پاکستانی عام انتخابات۔ انہوں نے 4 سطح سے دوبارہ قومی اسمبلی کے NA-8 2008 کے پاکستانی انتخابات میں اپنے آبائی حلقے کے لیے منتخب ہونے کے بعد قومی وطن پارٹی بنائی اور پھر اسی پارٹی سے وہ 2013 کے پاکستانی عام انتخابات میں دوبارہ قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہو گئے۔ اپریل 2007 میں وہ 4 سطح میں ایک خودکش حملے میں زخمی ہوئے جب ایک خودکش حملہ آور نے ایک سیاسی جلسے میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا جس میں کم سے کم 22 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ ان پر پہلا قاتلانہ حملہ تھا اور یہ قاتلانہ حملوں کا سلسلہ وہیں پر رکا نہیں بلکہ دسمبر 2007 میں دوسری دفعہ قاتلانہ کوشش کی گئی جب ایک خودکش بم دھماکے میں شیرپاؤ کو نشانہ بنایا گیا جس میں 4 سطح کی ایک مسجد میں کم سے کم 57 افراد ہلاک ہوئے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد اپریل 2015 میں شیرپاؤ کو 4 سطح میں تیسری بار خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا جس میں شیرپاؤ بال بچ گئے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو معلوماتی لگی ہے اور آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔